اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے کہ جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، ٹائم ٹی وی کینیڈا نے ماہ رجب اور ماہ شعبان کے حوالے سے خصوصی نشریات سفر عشق لے کے آپ کا میزبان حسن عابدی حاضر ہے، اور سفر عشق میں آج ہم گفتگو کریں گے معراج پہ، اور اس کے لیے میں نے زحمت دی ہے نامور خطیب عصر، ناشر ولایت علیہ السلام، محقق، ریسرچ اسکالر، شاعر اہل بیت حضرت علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کو۔ تو آئیے ان سے اس معراج کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ قائم ٹی وی کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے، کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے یہ وقت نکال کر قائم ٹی وی کو دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار۔ شروع کرنے سے پہلے ناظرین کے علم میں ہم چاہتے ہیں اضافہ ہو جائے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا پیغمبر منتخب کرتا ہے تو ایسی کون سی خوبیاں دیکھ کر رتبہ ادا کرتا ہے جب وہ پیغمبر؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ یہ جو جہاں تک انبیاء کے اختصاص کا تعلق ہے اور انبیاء کو منتخب کرنے کا تعلق ہے، تو علم قدرت میں یہ سب چیزیں پہلے سے شامل ہیں، اور یہ سلسلہ جو نبوت کا سلسلہ ہے، یہ لوح محفوظ پر پہلے سے تحریر ہے کہ کس کو نبی بنا کر بھیجنا ہے اور کس کو صاحب شریعت بنا کر بھیجنا ہے، کس کو انہی نبیوں میں سے رسول بنا کر بھیجنا ہے۔ تو جیسے کہ پہلے ہی اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو اب یہ اصل میں خلافت عرضی ہے، اللہ کی خلافت ہے، یعنی زمین پر اللہ کو ریپرزینٹ کرنے والا، زمین پر اللہ کا سبارڈینیٹ، زمین پر اللہ کا کوآرڈینیٹر، زمین پر اللہ کا ریپرزنٹیٹو، زمین پر اللہ کا خلیفہ، اور جو بھی اللہ کا خلیفہ، کوآرڈینیٹر، ریپرزنٹر، یا جو بھی اللہ کو ریپرزینٹ کرے گا، اس کا ترجمان ہوگا، وہ یقیناً منشاء قدرت کو سمجھنے والا ہونا چاہیے، سبحان اللہ، وہ مشیت قدرت کا شناسہ ہونا چاہیے، اور وہ مفہوم قدرت کا شناسہ ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کا جو مفہوم ہو، مشیت کا جو مفہوم ہو، قدرت کا جو مفہوم ہو، وہ اس کو سمجھے، اور اللہ اسے بناتا ہی ایسا ہے۔ یعنی حضرت آدم کا پتلا بنا ہی خلافت کے لیے، یہ نہیں ہوا کہ حضرت آدم کا پتلا بن گیا اور اس کے بعد ان میں روح پھونکی گئی اور بہت عرصے بعد اللہ نے کہا کہ تمہیں میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ حضرت آدم کو بحیثیت خلیفہ ہی تخلیق کیا گیا۔ تو اب یہیں سے ایک سنت خدا قائم ہو جاتی ہے کہ اللہ جو نبی بناتا ہے، تو جب نبی بنتا ہے تو بنتا ہی نبی ہے، یہ نہیں کہ بننے کے بعد نبی بنے گا۔ تو اب اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، کہ جس میں اول حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں یہ بات دیکھنا پڑے گی کہ آدم سے لے کے خاتم تک جو خلافت الہیہ ہے، اس کے معیارات کیا رہے ہیں، اور اس کا سب سے جو اولین معیار رہا ہے وہ رہا ہے علم۔ اللہ ہر نبی کو علم کا معجزہ بھی دے کر بھیجتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہر نبی کو شجاعت بھی عطا کرتا ہے، بہادری بھی عطا کرتا ہے۔ تو خلافت عرضی اور خلافت الہیہ کا معیار علم و شجاعت ہے، علم و بہادری ہے۔ یعنی کوئی ایسا نہیں اترا ہے کہ جس نے علم کے میدان میں کبھی فرار کیا ہو یا میدان جنگ میں کبھی فرار کیا ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان صفات کو کہ جو اللہ نے انبیاء کو عطا کی ہیں، ان کا تجزیہ بھی کریں اور ان پر یقین بھی کریں۔ تو اس لیے انبیاء کو اللہ نے بنایا ہی نبی، رسولوں کو بنایا ہی نبی۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بعد میں نبی بنے ہیں یا بعد میں رسول بنے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس جناب عیسیٰ علیہ السلام کی رکھی ہوئی ہے، اور یہ مثال بھی ہے اور یہ دلیل بھی ہے کہ جیسے ہی جناب عیسیٰ
آغوش جناب مریم سلام اللہ علیہ میں آئے ہیں تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو بھی نبی اس دنیا میں آتا ہے وہ آتا ہی نبی ہے، وہ آتا ہی خلیفہ ہے۔ بے شک۔ یعنی اصل نبوت کا مقصد خلافت الہیہ ہے، اور خلافت الہیہ کسی ایک مقام کے لیے نہیں ہے، کسی ایک شہر کے لیے نہیں ہے، کسی ایک صوبے کے لیے نہیں ہے، یہ عالمین کے لیے ہے۔ بے شک۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ہم نے آدم کو اور نوح کو شخصی طور پر مصطفیٰ بنایا، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو ان کے آل کے طور پر مصطفیٰ بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہم نے مصطفیت انہیں مدینہ یا مکے کی عطا نہیں کی بلکہ عالمین پر عطا کی ہے۔ اب عالمین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے عالمین کھلتے چلے جا رہے ہیں، کروڑ ارب کھرب سیارے ستارے وجود میں آتے جا رہے ہیں۔ جو سیارے ابھی دریافت بھی نہیں ہوئے وہاں پر بھی مصطفیٰ ہیں محمد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اور جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں یہاں پر بھی مصطفیٰ ہیں محمد مصطفیٰ۔ اچھا علامہ صاحب بہت خوب ماشاءاللہ۔ اب ہم تھوڑا سا اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے آپ کے توسط سے، جب اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لہٰذا وہ اپنے تمام پیغمبروں سے پیار کرتا ہے یقیناً، مگر جو عشق وہ پیار اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ شاید کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا، تو یہ کیا وجہ تھی کہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب قرار دیا، عشق قرار دیا، اور اللہ ان سے عشق کرتا رہا؟ اچھا، یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیبی لحاظ سے بھی، وجودی لحاظ سے بھی، تخلیقی لحاظ سے بھی اور منصب کے لحاظ سے بھی آخری یعنی سمجھیں، وہ تو ہیں یقیناً، اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی 1,23,999 انبیاء پہلے گزرے ہیں اور ان میں سے کسی کو محبوب کیوں نہیں قرار دیا، تو یہ بات اپنے محل میں تو بات واضح ہوتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہے۔ لیکن اگر آپ اس حدیث قدسی کی طرف متوجہ ہوں گے کہ جس میں خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ خود پیغمبر کے نور کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، سبحان اللہ، سبحان کہ اگر تم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ۔ واہ واہ واہ۔ تو اب چونکہ اول مخلوق ہے مصطفیٰ، تو اسی وقت مصطفیٰ کو محبوب قرار دیا، اس لیے کہ اس کو، اس نور مصطفیٰ کو اپنی صفات کا آئینہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ وجہ یہ ہے سبحان اللہ کہ دیکھیے علماء عرفان نے اس بات کو لکھا ہے، اور اہل تشیع مصادر میں بھی، اہل سنت مصادر میں بھی، یہ حدیث قدسی ذرا طوالت جب اس کو تفصیلی آپ پڑھیں گے تو بہت واضح ہو جاتی ہے اور بہت مشہور ہے کہ اللہ نے کہا کنتو کنزن مخفیہ فاحببت لک ان اعرف فخلقتک یا محمد، بے شک۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تم کو خلق کیا۔ تو اگر اس جگہ مثلا تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ آدم ہوتے تو اے آدم میں نے تم کو خلق کیا، تو مصطفیت اور محبوبیت حضرت آدم کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ تو جو اول نور ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات تخلیق ہوئی ہے، واہ واہ، سبحان اور اللہ، جو صفات الہیہ کا نمونہ ہے، سبحان تو گویا خدا نے، اب اگر میں جملہ کہوں بڑی معرفت والا، کہ گویا خدا نے مخلوق اول کو مصطفیٰ نہیں کہا بلکہ وہ اپنے آپ کو محبوب کہہ رہا تھا، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ سامنے جو ہے، جو مخلوق اول ہے، وہ صفات الہیہ کا آئینہ ہے، وہ صفات الہیہ کا عکس ہے، وہ صفات الہیہ کا پرتو ہے۔ سبحان اللہ، تو کیا گویا کہنا، اللہ محبوب کی ذات میں اپنے صفات کو دیکھ رہا واہ ہے، واہ واہ واہ، تو اس لیے اسے گویا اپنے آپ سے محبت ہو گئی۔ کیا کہنے، تو بہت خوب، محمد کو محبوب کہنا گویا اللہ اپنے آپ کو محبوب کہہ رہا سبحان اللہ، ہے کہ وہ بڑا خود پسند ہے، اور واہ یہ واہ خود پسندی کسی انسان پر زیبا نہیں ہے، اس پر ہے۔ بے شک، یہ آمریت اللہ پر زیبا ہے، بے یہ شک۔ غرور تکبر یہ اللہ پر زیبا ہے، یعنی واحد ایک ذات خداوندی ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں اور مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اس نے کسی کو اپنے جیسا بنایا ہے صفات کے طور پر، ذات کے طور پر نہیں، صفات کے طور پر، تو اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ تو اس لیے اس نے پہلی ہی منزل پر جو شاہکار تخلیق کیا اسے مصطفیٰ قرار دیا، واہ واہ، اور مصطفیٰ کے ساتھ محبوب قرار دیا۔ واہ واہ واہ، تو
اس لیول پر، اس مرتبے پر 1,23,999 انبیاء میں کوئی بھی نہیں آتا. تو اب اگر مصطفیٰ محبوب ہیں اور مصطفیٰ کی وجہ سے سب کچھ ہے تو پھر 1,23,999 انبیاء بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ معراج، ایک لفظ ہے معراج، ہم اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں معراج پہ. تو معراج کے چونکہ آپ اسکالر بھی ہیں، ریسرچ بھی آپ نے کیا ہوا ہے اور علم کا ایک خزانہ آپ کے پاس موجود ہے، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ معراج کے لفظی معنی کے بارے میں روشنی ڈالیے گا. اچھا، معراج یقیناً یہ تو ہمارے یہاں کے تمام مسلمان جانتے ہی ہوں گے. معراج، عروج، اعراج، معارج، یہ تمام چیزیں ایک ہی روٹ کے الفاظ ہیں. تو معراج اصل میں اوپر چڑھنے یعنی صعود کے لیے کسی وسیلے کا نام، یعنی سیڑھی کے ذریعے سے آپ اوپر چڑھ رہے ہیں تو اسے بھی معراج کہا جاتا ہے، یعنی بلند ہونے کے معنوں میں معراج ہے. اب یہ اگر لغوی طور پر دیکھا جائے تو مثلاً میں اگر اپنے گھر کی نچلی منزل سے اوپر آ رہا ہوں تو میں اس کو بھی عروج کہوں گا، اس کو بھی معراج کہوں گا لغتی معنوں میں. لیکن جب یہ لفظ معراج اللہ اور مصطفیٰ سے منسوب ہو گیا تو اب اس کے اصطلاحی معنی، اس کے لغوی معنی، اس کے معنوی معنی، اس کے روحانی معنی بدل جاتے کہ پھر معراج صریحاً اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس عمل کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت بھی رکھ دی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو اپنے عبد کو ایک ہی شب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی. تو معراج اب جب خصوصی طور پر ہم کہیں گے تو شب معراج کے جب پیغمبر نے عالمین کا مشاہدہ کیا ہے، جنت و دوزخ کو دیکھا ہے اور محلات جنت کو دیکھا ہے، تمام حجابات کو دیکھا ہے، تمام سرادقات کو دیکھا ہے، تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے اور پھر تمام انبیاء کی جماعت کی امامت پیغمبر نے کروائی ہے اور چشم زدن میں وہاں پہنچے بھی ہیں کہ جہاں کوئی نہ پہنچ سکا اور سب کچھ دیکھ کے واپس بھی آ گئے. تو اس مخصوص عمل اور اس مخصوص سفر کو پھر معراج کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا تو اگلے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ ہم اسی معراج پہ گفتگو کریں گے اور ہمارے درمیان حضرت علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.